بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ درود ابراہیمی 313 بار پڑھا جاتا ہے اور عاملین کی طرف سے اکثر درود ابراہیمی یا وظیفے کے لیے یہ تعداد بتائی جاتی ہے کہ فلاں فلاں مقاصد کے لیے روزانہ 313 بار درود ابراہیمی کو اپنے معمولات میں لے کر آئیں۔ 313 بار جو درود ابراہیمی پڑھنے کا بتایا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ وجوہات ہیں۔ جب تعداد کا تعین کیا جاتا ہے تو تعداد کا تعین کرتے وقت ماہرین کی اعداد کی دنیا پر بھی نظر ہوتی ہے کہ کون سا عدد کس مقام پر بہترین کارکردگی دکھائے گا۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اب ان 1,24,000 میں سے 313 انبیاء کرام علیہ السلام کو رسالت کا پروانہ دیا گیا ہے۔ غور سے سنیے گا، اس ساری تفصیل کو بہت اہم ہے اور آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہے انشاءاللہ۔ جن میں سے اب یوں دیکھ لیں کہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں 313 رسول ہوئے ہیں، اور جن میں سے ایک رسول ہمارے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ 313 کا عدد اپنے اندر کمالات رکھتا ہے۔ اس عدد کے اندر قدرت کے راز موجود ہیں۔ اب مقام بدر پر رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں جب حق و باطل ٹکراتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نفوس قدسیہ کی تعداد کتنی ہے؟ 313 ہے۔ اصحاب بدر کی تعداد 313 کا ہونا بھی ایک راز ہے، اور یہ وہ غزوہ ہے جس میں اللہ کی بھرپور مدد آئی، فرشتے آسمان سے اتارے گئے اور مسلمانوں کو بہت ہی زبردست کامیابی ملی۔ کفار کو واصل جہنم کیا گیا اور بچ جانے والے دشمن اپنے زخم چاٹتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص گلے میں ذلت کا طوق پہنے گھوم رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری ان ذلتوں سے، ناکامیوں سے، نامرادیوں سے جان چھوٹ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ سارا دن میں جو نفلی عبادات کرے، رات کو سونے سے پہلے ان نفلی عبادات کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان اصحاب بدر رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہدیہ کرتا رہے، اور اس عمل کو اپنے معمولات میں رکھے۔ رات کو سونے سے پہلے اعمال کا ہدیہ کرنے کے بعد اپنے حق میں دعا کرتا رہے۔ کچھ عرصہ نہ گزرے گا کہ ذلتوں سے نجات ملے گی، شان و شوکت عطا کی جائے گی، اور ذلت کا طوق گلے سے اتار دیا جائے گا۔ رب کریم اس عمل کی برکت سے اسے عزتوں کے، کامیابیوں کے تاج پہنائے گا۔ اور اب یہ ہے کہ نفلی عبادات، صدقات، اعمال ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو سنت اور فرض عبادات ہیں ان کو یہ سارے ثواب آپ نہیں کر سکتے۔ اور خواتین جو خاص ایام میں ذکر کرتی ہیں، ہاں وہ ہدیہ کرنے کی خاص اجازت آپ کو ہے۔ اب اہل بیت علیہ السلام اجمعین کا فخر جو ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام اجمعین کی شان سیدنا امام باقر صادق سلام اللہ علیہ کے بیٹے اور سیدنا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے پوتے سیدنا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ رزق کی 313 اقسام ہیں۔ غور سے سنیے، اسے سمجھیے، اور چاہیں تو کہیں نوٹ بھی کر لیجئے کہ رزق کی 313 اقسام ہیں، جبکہ عوام الناس تو صرف ایک ہی قسم کی رزق سے واقف ہے، وہ رزق جو ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ یہ رزق کی سب سے ادنا صورت ہے جو ہم کھاتے ہیں، جبکہ رزق کی سب سے اعلیٰ قسم ہے معرفت الہی، جس کی طرف حقیقت میں مومن بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم جو دیکھتے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہم جو سنتے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہم جو کھاتے ہیں یہ بھی رزق ہے، اور ہم جو پیتے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہم جو بولتے ہیں یہ بھی رزق ہے۔ رزق کی جو 313 اقسام ہے، جن کے حصول کے لیے ایک مومن کو حلال راہوں سے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ جو مومن زندگی کے مختلف شعبوں میں
313 پر توجہ مرکوز رکھتا ہے تو یہ تمام رزق اسے ملنا شروع ہو جاتا ہے، جن کا ذکر حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے کیا ہے۔ 313 کا عدد رزق کو کھینچتا ہے۔ یہ اعداد وہ مقناطیس ہیں جو تمام رزق کی قسموں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہ ایک راز کی بات ہے۔ آج بھی اگر ہم غور کریں تو رات کو 3:13 اور پھر دن کے 3:13 پر وہ قبولیت کی گھڑیاں آتی ہیں جن کے اندر کمال ملتا ہے۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، 3:13۔ اب وہ چاہے رات کے ہوں چاہے دن کے ہوں، لیکن 3:13 ہوں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں کمالات ملتے ہیں، جن کے اندر روحانیت ملتی ہے، جن کے اندر قبولیت ملتی ہے، جن کے اندر عروج ملتا ہے، جن کے اندر خوشیاں ملتی ہیں، جن کے اندر کامیابیاں ملتی ہیں، جن کے اندر قرب الہی ملتا ہے، جن کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتا ہے، جن کے اندر معرفت ملتی ہے، اور جن کے اندر اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت ملتی ہے، جن کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت ملتی ہے، اور جن کے اندر راز ملتے ہیں، جن کے اندر اسرار ملتے ہیں، جن کے اندر بھید ملتے ہیں، جن کے اندر کائنات کا علم کھلتا ہے، اور جن کے اندر علم لدنی ملتا ہے، جن کے اندر علم وحی ملتا ہے، جن کے اندر دل کی دنیا روشن ہوتی ہے، جن کے اندر روح کو پاور ملتی ہے، جن کے اندر قابل رشک نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جن کے اندر کی گئی دعائیں، جن کے اندر کی گئی عبادات، جن کے اندر پڑھا گیا درود اپنا ایک منفرد مقام اور نورانیت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ڈسکس کرتی رہوں کہ ان 3:13 میں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 3 بجے سے آپ اپنا درود شریف یا استغفار یا جو بھی اعمال آپ کرتے ہیں وہ شروع کر دیں، اور 3:13 پر آپ دعا کر لیں، چاہے وہ رات کے ہوں چاہے وہ دن کے ہوں۔ اور یہ ہے قبولیت کی گھڑی، تو آپ کے اعمال بھی انشاءاللہ قبول ہو جائیں گے اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور دعا کرنے کے بعد پھر سے تھوڑی دیر 10-15 منٹ آپ اپنے اذکار کو جاری رکھیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت فیض ملے گا، کیونکہ یہ جو لمحات ہیں نا 24 گھنٹے میں روزانہ ہمیں دیے جاتے ہیں۔ اب 3:13 تو دونوں بار آتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی، تو یہ وہ لمحات ہیں جو کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھیں اس وقت ذکر کرنا شروع کر دیں، اس وقت دعا کرنا شروع کر دیں۔ اس 1 منٹ کے اندر جو رب سے منوانا چاہتے ہیں خوب دھیان سے مانگیں، التجائیں کریں، پھر کمال دیکھیں۔ اس 1 منٹ میں درود شریف پڑھیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کو محسوس کریں، اور پھر وہاں سے آپ کے سلام کا جواب آتا ہوا محسوس کریں۔ انشاءاللہ العزیز جواب آئے گا، اور اگر جواب آ گیا تو ہماری نسلیں کی نسلیں سنوار دی جائیں گی، کیونکہ وہ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہوگا، ہم جیسے عام بندوں کا نہیں۔ نبی پاک سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب جو آپ کی سلام کے بعد آئے گا، آپ کے سلام کے جواب میں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کر کے دیکھیں، پھر اپنے اندر روحانیت، نورانیت، برکات کو امڑتا دیکھیں۔ دن کے 3:13 ہوں تو اس 1 منٹ کو کیش کریں۔ اس 1 منٹ میں دھیان والا ذکر، دھیان والا درود شریف پڑھیں۔ آپ پر کمالات کے دروازے نہ کھلیں تو کہیے گا، یہ وہ کائنات کا راز ہے جو آج تک نہیں کھولا گیا۔ آپ کی طلب کو دیکھتے ہوئے ایک بھائی نے اس راز کو کھولا۔ اس 1 منٹ میں مانگی گئی دعائیں رنگ لاتے ہیں۔ اس 1 منٹ میں کی گئی تسبیح کمالات پانے، مقامات پانے اور درجات پانے کا سبب بنتی ہیں۔ بس کوئی یقین والا ہو، استقامت والا ہو، اسے ضرور دیا جاتا ہے۔ اور یہ کائنات کا وہ راز ہے جس میں وقت کم لگتا ہے اور نفع زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا ایسا کوئی عمل کہ بس ہم کریں اور اس کا نفع ہمیں مل جائے، تو یہ وہ عمل ہے الحمدللہ۔ رات اور دن میں یہ 2 منٹ آپ کیش کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور جب ان لمحات میں رب سے مانگنے کا موقع ملے تو مجھے اور میری نسلوں کو بھی آپ یاد رکھ لیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ برکتیں، خیریں، نعمتیں سمیٹنے والا بنائے انشاءاللہ العزیز۔
اسی پر 313 کے جو آگے راز ہیں وہ آپ سے ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ اس کی کچھ ایپیسوڈز پہ یہ جائیں گی، اقساط اس کی ہوں گی۔ تو یہ پہلی قسط تھی اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گی۔ تو استغفار کو بھی، درود شریف کو بھی، اور اپنے سورہ اخلاص خاص طور پہ آپ اپنے ورد میں رکھیں۔ تو اس عمل کو، ان اعمال کو جاری رکھیں اور اس وقت میں کریں، بہت کم وقت میں، بہت کم پڑھا ہوا لیکن توجہ، دھیان، محبت اور ادب سے پڑھا ہوا ان منٹ میں، یہ 3:13 میں، اس 1 منٹ میں آپ دین دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں پا لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔